اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زلزال ہے۔ یہ سورت کیوں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی؟ مشرکین مکہ بار بار حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوالات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس صورت میں بھی اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے، کچھ حالات بیان فرمائے۔ یہ کتنی پیاری صورت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت کا ایک حصہ رات گزرنے کے بعد یہ سورت جو ہے رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات میں کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آپ صبح کا انتظار کرتے، صبح ہونے کے بعد صحابہ کرام کی خدمت میں یہ سورت یا پھر یہ کچھ آیتیں جو نازل ہوئی وہ پڑھ کر سناتے۔ لیکن یہ وہ خوش قسمت سورت ہے کہ جب رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد نازل ہوئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتظار نہیں فرمایا اور آپ نے اسی وقت گھر سے باہر نکل کر حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے میرے آقا کی نظر میں اس سورت کی کیا فضیلت، کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے ترمذی شریف کے اندر جو ہے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے سوال کیا، تم نے نکاح کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا، ارے تیرے پاس قل هو اللہ احد نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، ارے تیرے پاس 1/3 قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا، ارے تیرے پاس اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو فرمایا 1/4 قرآن تیرے پاس ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تیرے پاس قل یا ایھا الکافرون یعنی تجھے یہ یاد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے پاس 1/4 قرآن ہے۔ پھر فرمایا کہ تیرے پاس اذا زلزلت الارض نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے نا حضور۔ تو حضور نے فرمایا یہ 1/4 قرآن ہے، جا نکاح کر لے، جا نکاح۔ یعنی اتنی بڑی دولت تیرے پاس موجود ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں اس صورت کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اسی لیے اس صورت کے اندر ایک آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بخاری شریف میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ ایک جامع اور یکتا آیت ہے، یعنی بہت جامع آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب کچھ کہہ دیا ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے اس صورت کے اندر، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے اس سے پہلے آپ سمجھیے۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو اس وقت پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائیں گی، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے، جب ایک مرتبہ سور پھونک چکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کو زندہ کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے فرشتوں کو زندہ کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اب دوسری مرتبہ آپ جو ہے سور پھونکیے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا، اس کا تذکرہ ابھی اس صورت میں ہے۔ تو یاد رکھیے
اذا زلزلت الارض زلزالها کا مطلب یہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین تہو بالا ہو جائے گی، ہل جائے گی، اور زمین کے اندر جتنے بوجھ ہے وہ نکال پھینکے گی۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب سمجھیے، اس آیت کے 3 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہوں گے، سونا، چاندی، معدنیات، جتنے خزانے ہوں گے سب زمین نکال کر پھینک دے گی۔ آپ کہیں گے اس وقت اندر سے نکالنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کیوں اللہ زمین سے کہیں گے تم سارے خزانے باہر پھینک دو؟ یہ مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے ہے یہ سونا، دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے ہے یہ چاندی، جس کے لیے تو دوڑ رہا تھا آج اس سونا چاندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ تیرے کام آ سکتے تو اٹھا لے، لیکن اس وقت نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی، نہ دنیا کا کوئی خزانہ کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ تو پھر وہی بات جو اللہ نے آگے کہی، اعمال کام آئیں گے، کچھ کر کے گیا ہوگا وہ کام آئے گا۔ یہ سونا چاندی جس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، بڑا عجیب مطلب ہے۔ اس لیے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آج جس سونے کے پیچھے بھاگ رہے، جس چاندی کے پیچھے بھاگ رہے، جس مال کے پیچھے بھاگ رہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا لیکن کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو اعمال کام آئیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اللہ تبارک و تعالی اس زمین سے مردوں کو نکالیں گے، انسان زمین میں سے نکلے گا اور دوڑے گا، یہ ایک دوسرا مطلب ہے۔ اور تیسرا مطلب جو بڑا سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی کا مطلب یہ ہے کہ زمین جب ہم نے گناہ کیے تھے تو وہ کرا رہی تھی، وہ بوجھل ہو چکی تھی، وہ پریشان ہو چکی تھی، وہ اس انتظار میں تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اپنی سرگزشت سناؤں، میں اپنی داستان سناؤں۔ تو اس وقت زمین اپنی داستان بیان کرنا شروع کرے گی کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اس زمین پر میرے سینے پر فلاں گناہ کرتا تھا، اللہ اس نے فلاں گناہ کیے ہیں، اس نے فلاں گناہ کیے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین بولنا شروع کرے گی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کیسی حالت ہوگی انسان کی، ایک طرف پریشان، دوسری طرف زمین گواہی دے رہی ہے کہ اس نے میرے سینے پر بیٹھ کر یہ گناہ کیے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، انسان پریشان ہوگا کہ کیسے بول رہی ہے یہ زمین، تو زمین خود کہے گی ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ زمین کیسے بول سکے گی؟ ارے ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ اس سوال کا جواب دو، زبان کے اندر کون سا مشین لگا؟ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اگر بولنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں تو زمین کے اندر بھی بولنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ کون سا سوال؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہاتھ کیسے بولے گا، پیر کیسے بولے گا؟ ارے جب زبان بول سکتی ہے جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تو ہاتھ اور پیر کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ بہرحال تو قرآن کہہ رہا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اللہ فرما رہے ہیں اس وقت مختلف جماعتوں میں لوگ لوٹیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اپنا ڈیٹا چیک کرنے کے لیے، اپنا ڈاٹا چیک کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے، چلو اب حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کر کے آئے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے دو مطلب ہے کہ اس رجسٹر میں اللہ اس کو بتلا دیں گے دیکھ تیری نیکی ضائع نہیں گئی، اور دوسرا مطلب ہے نیکی کا ثواب دیکھ لے گا۔ اسی طرح برائی کر کے آئے گا تو برائی اندر لکھی ہوگی، اللہ فرمائیں گے تو کیا سمجھتا تھا کہ میں نے چھوٹی سی برائی کی ہے لیکن لکھی نہیں گئی ہے، دیکھ اس میں لکھی گئی ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے جب لکھی گئی ہے تو اس کا عذاب ہوگا، اس کی سزا مل کر رہے گی۔
آپ سوچئے آج ہم بہت سی نیکیوں کو بہت چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم باوضو رہنے کو بہت چھوٹا عمل سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ باوضو رہنا کتنا بڑا عمل ہے۔ تحیۃ الوضو، مسجد میں جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر جو ہے گپے لگاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ اس تحیۃ المسجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تحیۃ الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا نے تو اس پر کتنے فضائل بیان فرمائے۔ صرف عقلی اعتبار سے آپ کو سمجھاؤ، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں اگر گئے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کر پہلے اس کو سلامی بھرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کو نوازتا ہے۔ تو ہم لوگ تو اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں تو چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کے دربار میں جا کر سلامی بھرے۔ تحیہ کے معنی آتے سلامی بھرنے کے، اور ہم اللہ کے دربار میں جا کر سلامی بھر رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جس اللہ کے دربار میں جا کر اس کو سلامی بھرتے ہو وہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ ہم کبھی عقل سے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی نیکی تھی، لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اس لیے میں بار بار وہ واقعہ سناتا ہوں حضرت ابو سفیان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت کیسے عطا فرمائی۔ آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کٹر دشمن ہے لیکن اتنی بڑی دولت یعنی اسلام کی دولت کیسے عطا فرمائی؟ اور چیز تو معمولی تھی کہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا مارا تھا۔ تو جب حضرت فاطمہ کو ابو سفیان نے روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ بیٹیا کیوں رو رہی ہو؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا جان جو ہے، عرب حضرات جو ہیں بڑی عمر کے لوگوں کو چچا جان کہتے تھے، کہا چچا جان جو ہے ابو جہل نے مارا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو لے کر ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹیا مارو تماچا زور سے۔ جب زور سے تماچا مارتی حضرت فاطمہ خوش ہو جاتی ہے۔ جب میرے آقا کے پاس پہنچتی ہے تو میرے آقا پوچھتے کیا بات ہے فاطمہ بہت خوش ہو؟ تو حضرت فاطمہ پورا واقعہ سناتی ہے تو میرے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدی ابا سفیان، اے اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے دے۔ علماء لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، اس نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان جیسے کٹر دشمن کو ایمان اور اسلام عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں کبھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے سورہ کہف کے اندر جو 15ویں پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، گرنے نہیں دیا۔ تو جب وجہ پوچھی کیوں گرنے نہیں دیا تو بتایا کہ باپ حلال کماتا تھا۔ آپ سوچئے، یعنی ایک نیکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اس کی نیکی ضائع نہ ہو۔ اس باپ نے اس زمین کے نیچے خزانہ چھپایا ہے، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لے کر بھاگ جاتے اور اس کے بچے محروم رہ جاتے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ دیوار اپنی جگہ پر رہے، جب بچے بڑے ہو اس میں سے مال نکال لے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک باپ کی نیکی حلال کمائی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے تو آخرت میں کیسے ضائع کرے گا؟ دنیا میں جب اس کو دلاتا ہے تو آخرت میں تو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک انسان کتے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، نیکی کو ضائع مت کیجئے اور اس کو چھوٹا مت سمجھیے، اسی طرح ایک گناہ کو بھی کبھی چھوٹا مت سمجھیے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ چنگاری گھر کو جلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس پر بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے، لوگ اس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن کہاں جا کر گرا وہ انسان، کس تباہی میں جا کر گرا۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے سورہ کہف میں کہا گیا ہے نا
کہ جب انسان جو ہے اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ارے اس نے تو نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ اس نے بڑے گناہ کو چھوڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ نہ جو ہے نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دو اور نہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔